دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے جب دنیا کو الوداع کہا ہے تو زمین اور آسمان ان کے الوداع کرنے پر رو رہے تھے. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. اور ایسے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے دنیا کو الوداع کہا ہے تو آسمان اور زمین خوش ہو رہے تھے. شکر ہے کہ یہ بدبخت آج چلا گیا ہے. تو ہم نے قرآن پاک کے اندر یہ پڑھا تھا والکافرون هم الظالمون کہ کافر ظالم ہیں، لیکن جب اپنوں کا ظلم دیکھا تو دل خون کے آنسو رونے لگ گیا. اپنوں کے ظلم کی کوئی حدیں ہی نہیں تھی. وہ معصوم بچے جن کے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا، ان معصوم بچوں کے سینوں کے اندر گولیاں گھسائی گئی. وہ بہنیں جو اپنے ہاتھوں کو مہندی کے ذریعے سجایا کرتی تھی، ان بہنوں 100 سے زیادہ بہنوں کے خون کے ذریعے ان کے ہاتھوں کو رنگایا گیا ہے. 100 سے زائد بہنوں کو بوٹوں کے نیچے روندا گیا ہے. ان بہنوں کی عزتوں کو تتار کیا گیا ہے. کل اس ظالم کو فرشتوں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، جو اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کہ ایسا ترازو لگا ہوا ہے جس کے اوپر سراسر انصاف ہی انصاف ہے. وہاں پر ٹکے برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا. تو اس عدالت کے اندر اس ظالم کو پیش کر دیا گیا ہے جس ظالم نے اپنی بہن کو ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو 2003 کے اندر امریکیوں کے حوالے کیا تھا. آج وہ خود فرشتوں نے اس کو اللہ رب العزت کی دربار میں حوالے کر دیا ہے. آج وہ خود کیا ہوگا، حساب کتاب دے رہا ہوگا. لال مسجد آج بھی برقرار ہے، عافیہ صدیقہ آج بھی زندہ ہے، لیکن اس کو اغیار کے سپرد کرنے والا کیا ہے، اس دنیا سے چل بسا ہے. تو اب بھی اگر کوئی ایسا ظالم ہے جو اپنوں کے اوپر ظلم ڈھائی جا رہا ہے تو اس کو چاہیے اس سے عبرت پکڑے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ اہل ایمان کے لیے عبرت ہوتی ہے اور اہل ایمان کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. اب کوئی ظالم اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ ہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. تو کوئی ظالم اس غلط فہمی میں ہو کہ میں کیا ہے توبہ کر لوں گا، تو یاد رکھنا حجاج بن یوسف بھی اسی غلط فہمی کا شکار تھا اور اس نے اپنے رب ذوالجلال سے بہت امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی. اور ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہم بھی اس بات کے اقراری ہیں، انکاری نہیں ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھنا حجاج بن یوسف جب مرنے لگا تب اس نے کہا اللہ ولیوں کو بخش دینا، متقیوں کو بخش دینا، یہ تو کوئی بڑی شان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھ جیسے گناہ گاروں کو بخش دینا یہ تیری شان ہے. تو تابعین نے لکھا ہے اللہ اس کی مغفرت تو فرما دیں گے، لیکن ایک تابعی نے اپنا خواب لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کے ساتھ خواب میں میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا حجاج بتلا اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. تب حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے جس کو بھی قتل کیا ہے اس کے بدلے میں ایک مرتبہ میں قتل کیا گیا ہوں، لیکن سعید بن جبیر کو میں نے شہید کیا تھا. اس سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے میں مجھے 70 مرتبہ قتل کیا جاتا ہے، مجھے 70 مرتبہ ذبح کیا گیا تھا. تو اگر پرویز مشرف صاحب نے بھی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھائے ہیں اور کیا ہے ان معصوموں پر، ان بہنوں پر اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا ہے اور اپنی بہن کو اغیار کے حوالے کیا ہے، تو یاد رکھنا ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھی وہی حشر کریں گے جو حجاج بن یوسف کے ساتھ کیا تھا. اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ رب العزت فوراً پکڑ لیں تو ان کی مرضی ہے، اگر فوراً نہیں پکڑتے تب بھی اس میں اللہ رب العزت کی حکمت ہے. لیکن رکھنا یاد اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور اللہ پاک ہی فرماتے ہیں ولا یوثق وثاقہ احد، کہ اس جیسی پکڑ کسی ایک کی بھی پکڑ نہیں ہے. ہم نے بھی رب ذوالجلال کی پکڑ میں آ جانا ہے اگر ہم ظلم کرتے رہے. دیکھیں یاد رکھنا فرعون نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں رب ہوں، اللہ نے پھر بھی اس کی سپورٹ کر دی. فقال انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا رہا کہ میں بڑا خدا ہوں. اللہ نے پھر بھی اس کو ڈھیل دی، لیکن جب وہ ظلم پر اتر آیا تو ولا یوثق وثاقہ احد، اللہ نے فرعون کو ایسا پکڑا کہ آج اس کی لاش کو نہ زمین قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی سمندر قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی کوئی دیگر مخلوق اس کے قریب چٹکنے کے لیے تیار ہے.
تو ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے۔ اسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو، کیوں؟ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ظالم کو اللہ نے دنیا کے اندر تڑپایا ہے، اور مظلوم کی اللہ نے دنیا میں بھی حوصلہ افزائی کی ہے اور آخرت میں بھی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھیں۔